میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو سلسلہ اسلامی زندگی کے اندر مرحبا کہتے ہیں۔ آج ایک نیا ٹاپک لے کر ہم اپنے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے تعلق سے احادیث مالا مال ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں درود کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف یعنی آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو، مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی میں سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں گزاریں، سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی کہ یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں سے مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت اور برکتوں سے حدیث کریمہ مالا مال ہے۔ گویا آپ تصور کیجئے کہ آپ کی کون سی پریشانی ہے، آپ اس کو سامنے لائیے اور درود پاک پڑھنا شروع کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو، غموں کو، ٹینشنوں کو کیسے دور فرماتا ہے۔ درود پاک کی ایسی برکتیں، ایسے فضائل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، آپ سننے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ عمل کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں، آج جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ماہ رجب المرجب کی جب آمد ہوتی ہے تو خاص طور پر ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ، معجزہ معراج۔ ماہ رجب کے آتے ہی الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، بہت ساری عشق بھری باتیں انشاءاللہ الکریم سیکھنے کا، سننے کا موقع ملے گا اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ سیرت مصطفیٰ میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معراج کی رات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور اچانک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سینے میں انڈیل کر شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک کو جو چاک کیا تھا اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا یہ پیارے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دھولا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانوں اور عظمتوں کے ساتھ یہ سفر معراج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حلقے میں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ شرف بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سے ایاں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، آج وہ ساری ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مقتدی بن کر کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر کے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ جب بیت المقدس سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نکلے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ علیہ السلام کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پھر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ہر ایک پیغمبر، ہر ایک نبی علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کی بارش ہوئی تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی کہ جس کی کیفیتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے، اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عرش بلکہ عرش سے اوپر جہاں تک اللہ پاک نے چاہا آپ علیہ السلام کو فیض یاب فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس واقعے کو پارہ 27 سورۃ النجم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔
اللہ اکبر۔ پھر وہاں کیا ہوا یہ ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیدار خداوندی سے فیض یاب ہو کر اور اچھی طرح سیر فرما کر اور اللہ پاک کی روشن نشانیوں کا معائنہ اور مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ یہ تمام مراحل طے ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے تو چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آرام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ناظرین، روایتوں کے اندر یہ بھی بیان کیا ابھی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، بستر گرم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لامکان کی سیر کر کے واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ معراجیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنے مختصر وقت کے اندر عظیم الشان معراج عطا فرمائی، عظیم الشان سفر عطا فرمایا، عظیم الشان سیر کرائی اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ تو ہم نے سنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی معراج کو مختصر انداز میں بیان کیا، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا یہ معجزہ کتنا روشن اور بین ثبوت ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس کو اب سنتے ہیں۔ قربان جائے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ اللہ اکبر۔ بڑا عشق بڑا انداز ہے، بڑی محبت والا انداز ہے، بڑا نرالا انداز ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کے یوں سمجھیے کہ ان کی تحریروں سے یہ جگہ جگہ چھلکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب اسرا کے دولہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رات کے واقع معراج کو کفار کے سامنے بیان کیا، ان غیر مسلموں کے سامنے بیان کیا، تو انہیں سخت تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ کفار قریش نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سوالات بھی فضول قسم کے سوالات تھے، وہ فضول قسم کے سوالات تھے۔ مثلاً یہ کہ بیت المقدس میں کتنے سکون ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، تو پھر بتائیے کہ آپ نے بیت المقدس کو جب دیکھا ہے، مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، تو پھر یقیناً آپ نے اس کے ستون بھی دیکھے ہوں گے۔ تو انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، ممبر کس طرف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو بار بار دیکھنے پر بھی یاد نہیں رہتی، تو ایک بار دیکھنے پر کیسے یاد رہ سکتی ہیں؟ کفار نے کہا کہ عرش و کرسی کی باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کی تو ہم کو خبر نہیں، بیت المقدس بہرحال ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہاں کی نشانیاں آپ ہم کو بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کچھ تردد ہوا، کیونکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی کیفیت کے متعلق گہری نظر نہیں فرمائی تھی، اور پھر وہ رات بھی تاریک تھی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پروں پر بیت المقدس کو اٹھا لیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اسے دیکھتے جاتے، اور کفار جو جو سوالات کرتے گئے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم
اس کے جوابات عطا فرماتے چلے گئے۔ یاد رہے کہ بیت المقدس کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، معجزہ معراج خود عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور معجزہ آپ دیکھیے یہ ہے کہ جب کفار سوالات کر رہے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں، اور عظمت اور شان یہ ہے کہ بیت المقدس کو سامنے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بھی زبردست معجزہ ہے، اور جس طرح تخت بلقیس آنن فانن حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے موجود تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں بیت المقدس شریف کو حاضر کر دیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کفار کے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے کہ معجزہ معراج کے اندر بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کیسے معجزے کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی علم غیب کا بھی کس زبردست انداز میں اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، مکہ شریف میں بیٹھ کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا معراج کی رات۔ غیب کے علوم کیسے منکشف کیے گئے، کیسے ظاہر کیے گئے اپنے حبیب علیہ السلام پر۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم غیب عطا فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو سبحان اللہ میں نے وہ سب کچھ جان لیا۔ سبحان اللہ، اور مجھ پر جو ہے وہ سب کچھ روشن اور عیاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، میں نے اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا، یعنی اس وقت میری اپنی صورت بہت اچھی تھی، نہ کہ خدا کی، جیسے کہا جاتا ہے میں اچھے کپڑوں میں حاکم سے ملا، یعنی ملاقات کے وقت میرے کپڑے اچھے تھے، ورنہ رب تبارک و تعالی صورت سے پاک ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے بہترین حالت میں، بہترین صورت میں اللہ پاک کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہم میں آنا بشری صورت میں ہے، اور رب تبارک و تعالی سے ملنا نوری صورت میں ہے۔ انسان کے گھر کا لباس اور ہوا کرتا ہے، اور کچہری کا لباس اور ہوا کرتا ہے۔ یہ غالباً معراج کے واقعے کا ذکر ہے، بعض نے خواب کا دیدار بتایا ہے، مگر پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں لے جانے اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے میں فرشتے جھگڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں لے جاؤں، اور یہ کہتا ہے میں لے جاؤں۔ میں نے عرض کیا مولا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، یعنی رب عز و جل نے اپنی رحمت کے ہاتھ کو میری پشت پر رکھا اور اس کا فیضان میرے سینے اور دل پر پہنچا، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب میں نے
جان لیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ پاک نے کیسا علم غیب عطا فرمایا، ما کانا و ما یکون کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وسعت علم کی کھلی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ساتوں آسمانوں بلکہ اوپر کی تمام چیزوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے نیچے کے ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم عطا فرمایا۔ خیال رہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو گزشتہ، موجودہ اور تا قیامت ہونے والی ہر چیز کا علم دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے روز ازل سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرما دیا۔ ہزارہا تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریت کا دانہ پڑا ہوا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اس کا بھی علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اور فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اور دلوں میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی عظمت اور شان اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، کیسا علم غیب اللہ پاک نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ جنت و نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل اور حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ کیا دیں؟ غیب کی خبریں عطا فرمائیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے رسولوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرتے ہوئے، ان کے علم غیب کو بیان کرتے ہوئے کئی آیات کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علم غیب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب بخیل نہیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو علم غیب ہے، اور نہ صرف ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ بیان بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ معجزہ معراج گویا کہ یہ ایک معجزہ، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کئی معجزات کا بیان موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ذکر موجود ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے سچی اور کامل محبت اور پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دامن سے سچی وابستگی ہم سب کو عطا فرمائے، اور معجزہ معراج کی
عظمتوں اور شانوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدتوں اور محبتوں کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ الکریم عشق رسول کے جام ملتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے جام انشاءاللہ ملتے رہیں گے، معجزہ معراج کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی، معجزہ معراج کے تذکرے اور ذکر سن کر محبت رسول میں اضافہ ہوتا رہے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ اور سینے میں انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی عظمتوں اور شانوں کو سن کر سمجھ کر اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ بڑھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔